السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گردے راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ مسند صدارت پر متمکن صاحب صدر، عدالت انصاف پر براجمان منصفین کرام اور اس مقدس ایوان میں موجود ارباب علم و دانش، آج میں جس حقیقت ثابتہ کی نقاب کشائی کی جسارت کرنے جا رہا ہوں وہ ہے گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ در حقیقت یہ موضوع اقبال کے لافانی پیغام اور انقلابی فکر کا عکاس نظر آتا ہے، جس میں انہوں نے مرد مومن کی صفت گفتار اور سیرت و کردار کو الفاظ کا جامہ پہناتے ہوئے اللہ کی برہان قرار دیا ہے۔ اقبال کے اشعار سے جا بجا مرد مومن کی صفات کا ذکر ملتا ہے۔ علی وقار، اقبال کا مرد مومن پیکر عشق بھی ہے۔ یہ عشق روایتی شعراء کا وہ عشق نہیں جس سے ان کا دامن شعر و ادب سے لبریز دکھائی دیتا ہے۔ اس کی زندگی جہد مسلسل، حرکت اور اس عشق سے عبارت ہے جو زندگی کو انقلاب آشنا کرتا ہے۔ اقبال کا مرد مومن یقی محکم عمل پیہم کا پیکر عدم نظر آتا ہے، کیونکہ اس کا عمل حرص، طمع اور لالچ سے پاک ہو کر فقط رضائے الہی کے حصول کے لیے ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں یقی محکم عمل پیہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہی مردوں کی شمشیریں۔ صدر ذوالفقار، اقبال کا مرد مومن مرد حق بھی ہے جو یقین کی منزل پر فائز ہونے کی بنا پر اسباب پر نہیں بلکہ نصرت و تائید الہی پر بھروسہ کرتا ہے۔ اقبال کے مرد مومن کی شان، عظمت، رفعت اور شوکت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تخت الثری کی پستیوں سے لے کر سدرۃ المنتہا کی بلندیوں تک، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، قطرہ شبنم سے آفتاب کے اجالوں تک کوہ و دشت و دریا پر تصرف عطا کیا، اور جو کچھ کائنات ارض و سماوی میں تخلیق کیا اسے مرد مومن کی میراث بنایا۔ تو اقبال نے اس کی کیا خوب ترجمانی کی، نہ تو زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ برادران مکتب، جب میں اپنے ماضی پر نظر دوڑاتا ہوں تو کہیں پہ بابائی قوم کی صورت میں اپنے گفتار و کردار میں اللہ کی برہان نظر آتے ہیں، تو کہیں پہ اقبال اپنے کلام الہی کو شاعری میں ڈال کر اپنے گفتار و کردار میں اللہ کی برہان نظر آتے ہیں، تو کہیں پہ ڈاکٹر فرید الدین قادری تحریک پاکستان کی جد و جہد کے دوران اپنے گفتار و کردار میں اللہ کی برہان نظر آتے ہیں، تو کہیں پہ سیدنا طاہر علاء الدین البغدادی تصوف کی دنیا میں گفتار و کردار میں اللہ کی برہان نظر آتے ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں دور حاضر کی تو میں کہوں گا حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری سیرت و کردار اور گفتار میں اللہ کی برہان نظر آتے ہیں، جو پیکر عشق بھی ہیں، پیکر استغنا بھی، پیکر یقین بھی اور طائر لہوت بھی، بندہ مولا صفات بھی۔ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے 7,000 سے زائد مختلف موضوعات پر قرآن و حدیث کی روشنی اور ائمہ اقوال کی روشنی میں جامع اور پرمغز خطابات فرمائے۔ ایک طرف فتنہ قادیانیت کو منہ توڑ جواب دیا تو دوسری طرف محبت و مودت اہل بیت اور ادب و احترام صحابہ پر دروس دیے، اور تو اور میدان عمل میں اتر کر عملی جد و جہد کے نتیجے میں کرپٹ نظام کو نہ صرف للکارا بلکہ 17 افراد کی قربانیاں پیش کر کے گویا کہ ثابت کر دیا آج بھی ہو جو براہیم کا امام پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ تو پھر اس سے بڑھ کر گفتار و کردار میں اللہ کی برہان اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضور سیدی شیخ الاسلام حضرت اقبال کی بیان کردہ صفات کے مظہر کامل ہیں، جنہوں نے اپنے قول سے قائل اور عمل سے مائل با اسلام کیا۔ حضرت اقبال نے جس مرد مومن کا خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر ہمیں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی صورت میں نظر آتی ہے۔ تو پھر میں کہوں گا کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ حاضرین محترم، جب میں عصر حاضر کے حالات پر نظر دوڑاتا ہوں
تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کی تربیت اور مسلم قوم کی ابیاری اور نشوونما میں محراب و منبر کا کردار نظر انداز کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ اقبال نے جس عصر حاضر کے اصحاب اور محراب و منبر سے اقبال کو گلہ یہ ہے کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکانی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ والسلام۔